नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन हलकों के दावों के मुतल्लिक जो कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हालात की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है। इस मामले में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं वो हम आज आपसे शेयर करेंगे। नादरीन, आपने देखा और सुना होगा और हमने भी देखा और सुना है कि कुछ हलके कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर होने वाली अमवात और कोरोना वायरस से जो दुनिया में इस वक्त हालात पैदा हुए हैं उन हालात को बुनियाद बनाकर ये दावा कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी के ज़हूर का वक्त हो चुका है। बल्कि कुछ हलके तो ये दावा भी कर रहे हैं कि इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि पिछले 100-125 साल में कोई तकरीबन 50 मरतबा इस तरह के दावे बाज़ हलकों की जानिब से बहुत वसूख के साथ किए गए। इनमें से चंद अहम मौक़े कौन से थे वो पहले आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन, 1918 से लेकर 1920 तक जब दुनिया में स्पेनिश फ्लू नामी एक वबा फैली तो उससे दुनिया में 50 करोड़ लोग मुतासिर हुए। और आपको बताएं कि उस वक्त दुनिया की कुल आबादी 2 अरब थी, यानी दुनिया में कोई जो 25% आबादी थी वो उस वायरस से मुतासिर हुई। और एक अंदाज़ा है कि वो जो वबा थी उससे 1,70,00,000 से लेकर 5 करोड़ तक लोग हलाक हुए। और उस पूरे तनाजुर में ये दावा किया गया कि इतनी बड़ी इंसानी तबाही के बाद इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है और अब बस क़यामत आने वाली है। उसके बाद जब दूसरी जंग अज़ीम हुई 1939 से लेकर 1945 के दरमियान, जिसमें 7 करोड़ लोग मारे गए, उस वक्त भी ये कहा गया कि जितने बड़े पैमाने पर ये तबाही हुई है ये बिल्कुल एक क़यामत की निशानी है और अब इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है। जबकि बाज़ हलकों ने तो उस वक्त ये भी कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है। उसके बाद 1979 में जब सऊदी अरब में एक बगावत हुई, मुसल्लह बगावत, और मस्जिदुल हराम और खाना काबा पर बागियों ने कब्ज़ा कर लिया और उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए एक फ़ौजी ऑपरेशन करना पड़ा। और इस फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान असलहा भी इस्तेमाल करना पड़ा और गोला बारूद भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो उस वक्त जो मस्जिदुल हराम और खाना काबा के हालात थे उसको देखकर ज़ाहिर है कि लोगों को बहुत अफसोस भी हुआ। तो उस पूरे तनाजुर में भी ये दावा किया गया कि ये क़यामत की निशानी है और अब हज़रत इमाम महदी का जो ज़हूर है वो भी होने वाला है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी होने वाला है। इसी तरह के दावे जब 9/11 का वाक़या हुआ तो उसके बाद भी किए गए। और इसके अलावा कोई 20 वाक़यात छोटे बड़े ऐसे और भी हैं जिनमें ये दावे किए जाते रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है और इमाम महदी का भी ज़हूर होने वाला है। और इसमें अहम बात यह भी है कि ये जो दावे किए गए हैं ये ज़्यादातर कोई बहुत जय्यद उलमा की जानिब से नहीं किए गए। ये दावे ज़्यादातर उन हलकों की जानिब से आए जिन्होंने मज़ाहिब का कोई ख़ास मुतालिया नहीं किया हुआ, जिन्होंने मज़ाहिब और माशरती उलूम का कभी कोई तकाबली जायज़ा नहीं पढ़ा और जिन्होंने कभी कोई ख़ास तहकीक भी नहीं की। अब आप ये देखें कि कोरोना वायरस से इंसानियत को जो चैलेंज दरपेश है, इस वक्त दुनिया भर के जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक, जिनके बारे में हम समझते हैं कि और कहते हैं कि उनके मुसलमान ना होने की वजह से हमारे बहुत से हलके उनको एक तरह से ताने देकर और उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करके जिनको हम काफिर ममालिक कहते हैं, उनके जो साइंसदान हैं और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी तवज्जो इस वक्त इस बात पर मरकूज़ है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन किसी तरीके से ईजाद की जाए और वो उसके लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए तिब्बी तजर्बात किए जा रहे हैं, इसके लिए तहकीकाती मकाले लिखे जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम मुसलमानों के चंद हलके आप देख रहे हैं कि वो किस किस्म की बहसें कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सऊदी अरब में जो कोरोना वायरस से हालात पैदा हुए हैं और जिस तरह से वहाँ
ہمارے مذہبی جو مقامات ہیں اور جو مقدس مقامات ہیں وہاں عبادات کو جس طرح سے محدود کیا گیا ہے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس سال حج بھی شاید بہت محدود پیمانے پر ہو اور ایک صرف علامتی حج ہو جس میں صرف جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں صرف انہی کو مدعو کیا جائے تاکہ یہ جو وبا پھیلی ہے کرونا وائرس کی، اس کا جو خدشہ ہے اس کو کم کیا جا سکے کہ یہ زیادہ نہ پھیلے۔ تو اس پوری بات کو بنیاد بنا کر کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہی نشانیاں ہیں کہ جس کے مطابق اب امام مہدی کا ظہور ہوا چاہتا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم لوگ جو ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں، دوسری جانب جو دنیا ہے وہ انسانیت کو بچانے کے مشن پر اس وقت معمور ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو انسانیت کے لیے جو چیلنج ہے کرونا وائرس کا، اس سے کیسے نمٹا جائے۔ تو کیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ کیا ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ اس کا جواب اگر آپ تلاش کرنا چاہیں ماضی میں تو آپ کو بتائیں کہ مسلمانوں کا اس حوالے سے ایک بڑا شاندار ماضی رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دنیا کا جو پہلا ہاسپٹل تھا وہ سن 872 میں مسلمانوں نے ہی قائم کیا تھا، اور وہ ایک ایسا ہاسپٹل تھا جہاں باقاعدہ ایک نرسنگ انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا گیا تھا، اور اب کہا جاتا ہے کہ جو جدید ہاسپٹلز ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ اسی ہاسپٹل کے طرز پر رکھی گئی تھی۔ اسی طرح یہ جو آپ کی نظر والی اینک ہوتی ہے جنہیں طبی زبان میں کسی وقت عدسے بھی کہا جاتا تھا، اب یہ جو عدسے تھے ان کے جو بانی ہیں ابن الہیثم وہ بھی ایک مسلمان تھے، اور ان کو یورپ میں اور مغرب میں عدسوں کا بانی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کیمرے کی ایجاد تھی انہی کے جو سائنسی نظریات تھے انہی کی بنیاد پر کیمرہ بھی ایجاد ہوا تھا۔ اسی طرح جابر بن حیان انہیں بابائے کیمسٹری کہا جاتا ہے، اور ان کے جو فارمولے تھے ان پر ہزاروں قسم کی ادویات بنائی گئیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زخم کے اندر ٹانکے لگانے کا طریقہ سب سے پہلے ابو القاسم نے دریافت کیا تھا، اور انہیں یورپ میں چیف آف سرجنز کے نام سے پکارا جاتا تھا، یعنی تمام سرجنز کے سربراہ، اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کا ترجمہ کر کے وہ اب بھی یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ جو اس وقت اسپین ہے، جو موجودہ اسپین، وہاں ان کا گھر اب بھی تاریخی ورثے کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا ماضی تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں مسلمانوں کی جنہوں نے ماضی میں مختلف شعبوں میں انسانیت کی فلاح کے لیے بہت زیادہ کام کیا، لیکن ہم اس وقت انسانیت کی فلاح کے لیے مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہے اس میں مسلمان ممالک کے چند سائنسدانوں کے علاوہ، گنے چنے چند سائنسدانوں کے علاوہ، اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں پاکستانی ڈاکٹرز بھی اور مسلمان ممالک کے ڈاکٹرز بھی، وہ تو انسانیت کے لیے بڑی ہی بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا پیرا میڈیکل سٹاف ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہماری انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی خدمات ہیں؟ وہ خدمات جیسی خدمات ہم نے ماضی میں سر انجام دیں، اس کا جواب نفی میں ہے۔ اور ہمارا اس وقت جو فوکس ہے چند حلقوں کا، جو پورے چند حلقوں کی طرف سے ایک بحث شروع ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے وہ اسی بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ ہمارا جو فوکس ہو جاتا ہے وہ پورا وہ اسی بحث پر چلا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس قسم کی بحثیں جنریٹ کرتے ہیں، ان کا تقابل آپ یہ جو پلوں کے اوپر اور سڑک کنارے بیٹھے نجومی ہوتے ہیں ان سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ان نجومیوں کے پاس اگر جائیں اور ان کو اپنا ہاتھ دکھائیں اور ان سے اپنی قسمت کا حال پوچھیں تو یہ آپ کو بڑے ہی جنیرک قسم کے جوابات دیں گے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ تو دل کے بڑے صاف ہیں، آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے، آپ ہمیشہ پریشانیاں اپنے تک رکھتے ہیں اور سارا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں۔ اب ہر شخص جو ہے جب یہ باتیں سنتا ہے تو وہ اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا ہی زبردست شخصیت کا مالک ہوں اور بہت ہی ایک ہیرو ٹائپ کی شخصیت ہوں، اور ساری پریشانیاں جو ہے وہ خود ہی اپنے دل میں ہی رکھ لیتا ہوں اور دوسروں کو پریشان نہیں کرتا اور سچ بھی بولتا ہوں۔ اسی طرح یہ جو جادو ٹونوں والے ایک فراڈ کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی اتنی حقیقت ہوتی تو یہ ہم جادو ٹونے کر کے، یعنی سب سے پہلے ہم امریکی صدر
اور امریکہ پر کوئی جادو ٹونا کرتے اور ان کی جو خوشحالی ہے اور ان کے جو وسائل ہیں وہ سارے پاکستان لے آتے اور پاکستانیوں کے لیے لے آتے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ فٹ بال پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بہت فیورٹ گیم ہے، لیکن ہماری جو ٹیم ہے وہ انیشیل کوالیفائنگ راؤنڈ سے ہی آگے نہیں بڑھتی۔ تو اگر یہ جادو ٹونے اتنے کام کرتے تو ہم کوئی جادو ٹونا کر کے فٹ بال کا ورلڈ کپ جیت لیتے۔ اس طرح کی بیسیوں مثالیں ہیں جو پہلے بھی دی جا چکی ہیں۔ اسی طرح کرونا وائرس کے حوالے سے اب کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ تو کیا اگر آپ جا کر کسی دریا میں چھلانگ لگا دیں اور یہ سوچیں، یا کسی ڈیم میں چھلانگ لگا دیں اور یہ سوچیں کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہوگا؟ ناظرین، کسی بھی بیماری کے وقت، کسی بھی مصیبت کے وقت اور کسی بھی آزمائش کے وقت دنیا بھر کے مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق خدا سے مدد مانگتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ جو مدر نیچر جسے ہم کہتے ہیں، یعنی دنیا کو تخلیق کرنے والی قوت اور دنیا کو کنٹرول کرنے والی قوت، اسے کچھ لوگ بھگوان کے نام سے پکارتے ہیں، کچھ لوگ جیسس کے نام سے پکارتے ہیں، اور ہم مسلمان اس تخلیق کرنے والی قوت اور دنیا کو کنٹرول کرنے والی قوت کو اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے پر تو کسی کو اعتراض نہیں، لیکن کچھ حلقے بغیر عقل و استدلال کے ایسی عجیب و غریب قسم کی تھیریز پیش کرتے ہیں جس سے بحث کا پورا رخ ہی ایک الگ جانب مڑ جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے جو تجزیہ پیش کیا، اس کے متعلق کمنٹ کیجئے، اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے، اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔